انسان جس گناہ میں پھنستا ہے آسانی سے وہ اگر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے میں فلاں گناہ میں پھنس جاتا ہوں۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں، میرے نوجوان عزیز غور سے سنیں، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو تنہائی کی وجہ سے انسان جن میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ گناہ دوسروں کے سامنے وہ نہیں کر سکتا، وہ تنہائی ہی میں اس کے اوپر ایسا ایک جنون طاری ہوتا ہے کہ وہ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جس سے اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، آگے چل کر زندگی میں اس کو بہت شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اس کی شادی شدہ زندگی کامیابی سے نہیں گزر سکتی، وہ بیچارہ اپنی بیوی کو سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا۔ ایسے گناہ انسان سے تنہائی ہی میں ہوتے ہیں اور نوجوانوں سے کثرت سے ہو رہے ہیں اس دور میں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک بات تو یہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں کہ ایسی تنہائی سے اپنے کو بچائیں۔ دوسرے، جس وقت ان کے دل میں اس طرح کی کسی بھی گناہ کا خیال آئے، ہمیشہ یاد رکھیں گناہ کا عمل بعد میں ہوتا ہے، گناہ کا خیال پہلے آتا ہے۔ کسی بھی عمل کا عملی طور پر کر گزرنا یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے خیال کا۔ اگر پہلے ہی مرحلے پر انسان روک لے، کنٹرول کر لے، چوکنا ہو جائے تو یہ خیال عمل میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس خیال کو سے رکنے کا راستہ کیا ہے؟ فوری طور پر اپنے ارادے کی طاقت کو استعمال کر کے دوسرا خیال دماغ میں لایا جائے، یعنی اس خیال کو بدلا جائے۔ آدمی اٹھ کے بھاگ جائے، ایک دم آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، آدمی ایک دم قرآن مجید ہاتھ میں لے لے، الماری سے کتاب ہاتھ میں لے لے، تسبیح ہاتھ میں لے لے جو سامنے ٹنگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے، درود شریف پڑھنے لگے، استغفار پڑھنے لگے۔ اگر وضو کی حالت میں تھا تو جلدی سے نماز کی نیت باندھ لے، لیکن کچھ نہ کچھ کرے، اسی خیال میں انسان ڈوبا رہے، اسی خیال میں لگا رہے، دیر تک اسی خیال کے بارے میں سوچتا رہے اور پھر یہ تمنا کرے کہ وہ عمل مجھ سے سرزد نہ ہو، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ خیال عمل میں اپنے کو تبدیل کروا کر رہتا ہے، اگر آپ نے اس کو تھوڑی مہلت دے دی تو وہ پھر عمل میں تبدیل کروا کر رہتا ہے۔ وہ خیال کو بدلنا چاہیے، کسی بھی ترکیب سے خیال کو بدلنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خیال آیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو خیال نہیں آیا تھا، اور انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو خیال نہ آئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر فوراً اپنے خیال کو منتقل کیا اللہ کی پکڑ کی طرف، اللہ کی قدرت اور رحمت کی طرف، اور معاذ اللہ کہتے ہوئے بھاگے۔ یعنی انسان اپنی حالت کو بدلے، اپنی حیت کو بدلے، لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جائے، بھاگے، نکلے باہر، اپنی جگہ بدلے، پوزیشن بدلے، مقام بدلے۔ ظاہری حیت بدلنے سے خیال کے بدلنے میں مدد ملتی ہے۔ کوئی یہ ساری ترکیبیں نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس گناہ سے بچنے کا جو ارادہ ہے وہی پورا پکا نہیں ہے، وہی سچا نہیں ہے، ابھی وہ اس گناہ کی نحوست کو سمجھ نہیں پایا، ابھی وہ اس گناہ کے نقصانات کو سمجھ نہیں پایا۔
अजीज नौजवानों को पूरी दुनिया में अल्लाह ये समझने की तौफीक दे कि जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है जवानी। बनना होता है जिन इंसानों को वो जवानी ही में बनते हैं, बिगड़ना होता है जिनको वो जवानी ही में बिगड़ते हैं। अगर ये हिस्सा जिंदगी का, इसी में वो सेहत होती है, इसी में वो कुव्वत होती है कि इंसान इसमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल कर सकता है। बुढ़ापे की माजूरियां, मजबूरियां ये तो तभी मालूम होती है इंसान को जब खुद बुढ़ापा उसके ऊपर हावी हो जाता है। अब अगर इस उम्र के इस मंजिल को इंसान ने गुजार दिया उन गुनाहों में, तो सिवाय इसके कि उसने अपने आप को एक दीमक लगवा ली और उसने अपनी सेहत को भी तबाह किया, चेहरे का नूर भी खत्म हो गया, दिमाग की याददाश्त भी खत्म हो गई, फैसला करने की ताकत भी जाती रही, सही गलत में फर्क करने की इस्तेदाद भी कमजोर पड़ जाती है, तो अपने नफ्स को समझाएं और इस मामले में यानी तर्क के मासी के मामले में, गुनाहों के छोड़ने के मामले में संजीदा बने। ये जुमला हसास आदमी के लिए बहुत काफी है। जो इंसान ये कहता है कि मुझसे गुनाह छूटते नहीं, शायद उसने अपने गुनाहों के छोड़ने का सच्चा इरादा ही नहीं किया। वरना एक बार गुनाह छोड़ने की आदत अगर पड़ जाएगी तो यकीन करो गुनाह करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, गुनाह छोड़ना लजीज होगा। चख के तो देखो, गुनाहों की लज्जत तो बहुत देख ली, अब तकवे की लज्जत को भी आजमा कर देखो। अब गुनाहों से पाक साफ जिंदगी का जो सुरूर और मजा है उसको भी चख कर देखो, उसके जायके को भी चख कर देखो। इसके जायके के चखने के बाद गुनाहों के झूठे जायके की तरफ आंख उठाकर देखने का भी दिल नहीं चाहे। को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।